السلام علیکم حامدًا و مصلیًا اما بعد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قربانی کے شرائط وجوب کیا ہے؟ قربانی کا ایام چل رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد قربانی کا دن آئے گا۔ ہر آدمی قربانی میں مصروف رہیں گے، اس لیے میں سوچا کہ قربانی کے موضوع پر کچھ ویڈیو بنا لوں، کچھ مسائل ذکر کروں۔ اس لیے یہ ویڈیو میں نے مسائل قربانی پر بنائی ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ قربانی آزاد مسلمان اور وہ شخص جو مسافر شرعی نہ ہو اور صاحب نصاب ہو تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس آدمی کے پاس 30 یا 35 ہزار روپے ہوں، وہ آدمی 30 یا 35 ہزار روپے کا مالک ہو اور ضروریات اصلی سے بھی زائد ہوں تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے، باپ کو بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں؟ باپ کو بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر بالغ اولاد صاحب نصاب ہے تو خود بالغ اولاد کو قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اگر ایسی صورت میں بالغ اولاد قربانی نہ کرے، صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مورد عتاب کا بالغ اولاد حقدار ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ باپ کو نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات پر ہم لوگ بہت کم ہی دھیان دیتے ہیں، چاہے اولاد بالغ ہو یا نابالغ ہو، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، ہم اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ بالغ اولاد اگر صاحب نصاب ہو تو خود بالغ اولاد کو قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر نابالغ اولاد صاحب نصاب ہے تو اب باپ پر بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر نابالغ اولاد صاحب نصاب نہیں ہے تو باپ پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کر دے تو بہتر ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس 30 یا 35 ہزار روپے نہیں ہیں، لیکن اس آدمی نے اتنا ہی روپے کسی کو قرض دے رکھا ہے۔ اب وہ آدمی کیا کرے گا؟ اگر وہ آدمی اتنا ہی روپے کسی کو قرض دے رکھا ہے اور اس آدمی کے پاس قربانی کی قیمت موجود ہے تو اس شخص کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس قربانی کی قیمت بھی موجود نہیں ہے اور وصول یابی کی امید ہے تو وصول کرنا، قرض خواہ سے طلب کرنا، اس سے حاصل کرنا واجب ہے تاکہ وہ قربانی کرے۔ اور اگر وصول یابی کی بھی امید نہیں ہے تو اب اس شخص پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک قربانی کرنا واجب ہے، خواہ اب قربانی دن میں کرے یا رات میں کرے، لیکن قربانی دن میں کرنا اور 10ویں ذی الحجہ کو کرنا مستحب ہے، اور ان 3 دن کے اندر قربانی کے جانور کا ذبح کرنا ہی واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان 3 دنوں کے اندر قربانی نہ کر کے
بلکہ قربانی کی قیمت کو صدقہ کر دے تو اس شخص سے قربانی کا وجوب ادا نہیں ہوگا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے قربانی کی جانور خرید تو لی ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے قربانی کے جانور کو ان 3 دنوں کے اندر ذبح نہ کر سکا، تو وہ آدمی کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ ان 3 دنوں کے گزرنے کے بعد وہ آدمی قربانی کے جانور کو زندہ صدقہ کر دینے سے قربانی کا وجوب ادا ہو جائے گا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا کن عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور اندھا کانا یا ایسا لنگڑا نہ ہو جو مذبح تک نہ جا سکے، بیمار یا پیدائشی بے کان والا، یا 1 کان کٹا یا تہائی کان کٹا نہ ہونا چاہیے۔ ایسے عیوب والے جانور کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ ہاں، اگر تہائی کان سے کم کٹا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آج کل جب آدمی بکرے یا بکری کی قربانی کرتے ہیں اور جانور کو قربانی گاہ تک جب لے جاتے ہیں تو ٹانگوں سے پکڑ کے لے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی کے جانور سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کو محبت کے ساتھ، نہایت ہی ادب کے ساتھ قربانی گاہ تک لے جائیں۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے کچھ گوشت مزدوری کے طور پر قصاب کو دینا جائز ہے یا نہیں۔ آج کل آدمی بعض جگہوں پر قصاب کو، قصائی کو مزدوری کے طور پر قربانی کے گوشت میں سے کچھ گوشت دے دیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت میں سے مزدوری کے طور پر کچھ بھی گوشت دینا جائز نہیں، بلکہ کچھ روپے اپنی طرف سے اسے دے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والے شخص کو اگر حجامت بنوائے ہوئے ذی الحج کے پہلے عشرے میں 40 روز نہ گزرے ہوں، یعنی قربانی کے دن سے پہلے 40 روز نہ گزرے ہوں، یعنی کہ قربانی کے دن تک حجامت بنوائے ہوئے 40 روز تک نہ پہنچتے ہوں تو بعد قربانی حجامت بنوائیں اور ناخون ترشوانا مستحب ہے، یعنی ثواب ہے۔ لیکن اگر قربانی کے دن سے پہلے 40 دن گزر جائے تو اس کے لیے پہلے ہی اگر وہ حجامت بنوا لیں یا ناخون ترشوا لیں تو کچھ گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس بات پر آدمی بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں، اور دوسری طرف جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو نماز کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھے۔ آج آدمی اس بات پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتے، قربانی تو کرتے ہیں لیکن نماز سے بالکل پرے رہتے ہیں۔ قربانی کے ایام میں بھی، عشرہ ذی الحجہ میں بھی، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بھی آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے، اور اپنی نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ، جو میں یہ قربانی آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اس ناچیز کی قربانی کو قبول کر لے مولا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔